ایک پرانے زمانے کی بات ہے جب بادشاہتیں اپنے عروج پر تھیں اور جادو کو حقیقت سمجھا جاتا تھا۔ ایک دور ابتدائی سلطنت نور گڑھ میں بادشاہ فیروز حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ فیروز ایک باوقار شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سفید تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر کی چھلک رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک سرخ اور سنہری چوگا پہنتا اور اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی نیلم جڑا ہوا عصا رہتا، جیسے وہ حکمرانی کی علامت سمجھتا تھا۔ مگر وہ ایک شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ سلطنت میں اچانک فصلیں خراب ہونے لگی، دریا خشک ہو رہے تھے اور لوگ بھوک کا شکار ہو رہے تھے۔ نجومیوں اور وزیروں نے ہر تدبیر آزمائی مگر کوئی حل نہ نکلا۔ ایک دن ایک بوڑھا درویش شاہی دربار میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری روشنی تھی۔ درویش ایک انتہائی ضعیف شخص تھا جس کی داڑھی برف کی مانند سفید تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی اور اصرار تھا اور اس کے ہاتھوں میں لکڑی کا ایک پرانا عصا تھا جس پر نامعلوم زبان کے الفاظ گوندا تھے۔ وہ عام سا لباس پہنے ہوتا مگر اس کی موجودگی کسی عام انسان سے کہیں زیادہ پر اثر تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس زمین کی خوشحالی چاہتے ہو تو جادوئی سایہ دار درخت کو تلاش کرو جو 1000 سال سے پوشیدہ ہے۔ جب تک وہ درخت اپنی جگہ واپس نہ آئے نور گڑھ کی خوشحالی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ بادشاہ سلامت نے بزرگ کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور اگلے ہی دن بہادر سپاہی کیان کو منتخب کیا۔ کیان اس کا سب سے بہادر سپاہی تھا جس نے بہت سی جنگیں لڑی تھی۔ کیان ایک دراز کا چوڑے کندھوں والا نوجوان جنگجو تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اکثر ہوا میں اڑتے رہتے اور اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ وہ ایک پرانی مگر مضبوط زرہ بختر پہنتا تھا جس کے کندھوں پر شیروں کے چہرے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تلوار شہاب چمکدار مگر آزمائشوں میں کندہ نشانوں سے بھری تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ مگر اندرونی طور پر نرم دل رکھنے والے انسان کا عکاس تھا۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد کیان ایک ویران جنگل میں پہنچا جہاں رات کو روشنی کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ وہاں اسے ایک بھٹکتی روح ملی۔ یہ ایک شفاف دھندلی شخصیت تھی جس کا چہرہ ہلکے نیلے رنگ کی روشنی میں چمکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد گہری اور اداس تھی، جیسے کسی پرانے دکھ میں قید ہو۔ اس کی آواز میں تحلیل ہوتی محسوس ہوتی تھی، جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ جو سرگوشی میں بولی، اے مسافر، اس درخت کو پانے کے لیے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا ورنہ تم بھی میری طرح بھٹکتے رہو گے۔ کیان نے اس بھٹکتی روح کی آواز کو غور سے سنا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی اسے ایک بڑے دریا کے کنارے پہنچنا پڑا جس پر کوئی پل نہیں تھا۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا۔ وہ بے صبری سے ادھر ادھر راستہ تلاش کرتا رہا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اسے یاد آیا کہ صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ طلوع آفتاب پر دریا خود بخود سکون میں آ گیا اور ایک پتھریلا راستہ نمودار ہو گیا۔ کیان نے اس راستے کو آسانی کے ساتھ پار کیا اور اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑا۔ اگلے دن کیان ایک قدیم کھنڈر میں پہنچا جہاں 2 دروازے تھے، ایک سونے سے جڑا ہوا، دوسرا سادہ اور پسیدہ۔ ایک آواز گونجی، صرف ایک دروازہ منزل تک لے جائے گا۔ کیان نے غور کیا اور اسے سمجھ آیا کہ سونا دھوکے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس نے سادہ دروازہ چنا اور جیسے ہی اس نے اسے کھولا وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ اس نئی دنیا میں ایک دیو ہیکل درخت کھڑا تھا مگر اس کے قریب ایک زخمی ہرن کرا رہا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اگر درخت کا راز چاہتے ہو تو اس ہرن کو چھوڑ دو اور آگے بڑھو ورنہ تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ کیان کے دل نے گواہی دی کہ اصل بہادری کمزور کی مدد کرنا ہے۔ اس نے ہرن کو اٹھایا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ اچانک درخت سنہری روشنی میں چمکنے لگا اور ایک پر اصرار دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے سے اندر جانے پر کیان کو درخت کے نگہبان سے سامنا ہوا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا جیسے اس نے 1000 سال دیکھے ہوں۔ اس کے بال خاکی رنگ کے تھے اور اس کی آنکھیں سبز چمکتی تھیں جیسے وہ خود کسی درخت کا حصہ ہو۔ اس کے کپڑے پتے اور شاخوں سے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور اس کی آواز میں زمین کی گہرائیوں کی گونج تھی۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ وہی درخت ہے جس کی بادشاہ کو ضرورت ہے مگر اسے واپس لے جانے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ کیان نے سوچا کہ اس کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، اس کی تلوار، اس کا گھوڑا یا اس کی بہادری؟ مگر پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی آزادی تھی۔
اس نے اپنی خواہشات قربان کرنے کا عہد کیا۔ جیسے ہی اس نے فیصلہ کیا، درخت خود بخود جڑوں سمیت اٹھ کر بادشاہ محل کی طرف چل پڑا۔ کیان درخت کے ساتھ واپس نور گڑھ پہنچا۔ جیسے ہی درخت کو محل میں لگایا گیا، بارش شروع ہو گئی، زمین سرسبز ہونے لگی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ بادشاہ نے کیان کو سلطنت کا سب سے بڑا ہیرو قرار دیا، مگر کیان نے عاجزی سے کہا، اصل چیز سچائی، صبر اور قربانی کی ہوتی ہے۔ یوں نور گڑھ میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی، جہاں ہر شخص درخت کی چھاؤں میں سکون پاتا تھا۔ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے ایک بزرگ کو اچانک ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ درخت کی اصل طاقت ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اس کے جڑ پکڑنے کے بعد ایک اور آزمائش آنی ہے، ایک پرانی دشمنی جاگ اٹھے گی۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ نور گڑھ کے خوشحال ہونے کی خبر دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس سلطنت کے مغرب میں ظالم گڑھ نامی ایک بادشاہت تھی، جس کا حکمران راجہ زرقان طویل عرصے سے نور گڑھ سے حسد رکھتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ نور گڑھ کی خوشحالی ایک جادوئی درخت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس نے اپنے جادوگر کالدور کو درخت چرانے کا حکم دیا۔ نور گڑھ کے خوشحال ہونے کی خبر دور دور تک پھیل چکی۔ اس سلطنت کے مغرب میں ظالم گڑھ نامی ایک بادشاہت تھی، جس کا حکمران راجہ زرقان طویل عرصے سے نور گڑھ سے حسد رکھتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ نور گڑھ کی خوشحالی ایک جادوئی درخت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس نے اپنے جادوگر کالدور کو درخت چرانے کا حکم دیا۔ کالدور ایک قدیم جادوگر تھا، جس کے سفید بال کندھوں تک آتے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چمکتی تھی۔ وہ اپنی کالی چادر میں لپٹا ہمیشہ سیاہوں میں رہتا۔ اس نے ایک رات نور گڑھ میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سیاہ کبوں کے جھنڈ کو اپنی کالی جادو کی طاقت سے بھیجا، جو محل کے آس پاس منڈلانے لگے۔ جب کالدور کے جادو کی خبریں بادشاہ تک پہنچی تو اس نے فوراً کیان کو بلایا۔ کیان اس وقت سلطنت کی سرحد پر تھا، مگر جیسے ہی اسے خطرے کی خبر ملی، وہ فوراً محل لوٹا۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی اس نے عجیب سی بے چینی محسوس کی، ایسا لگا جیسے درخت اسے خبردار کر رہا ہو۔ اگلی رات کالدور خود نور گڑھ آیا۔ اس نے اپنے جادو سے درخت کے گرد ایک سیاہ دھند پیدا کی اور درخت کی جڑیں کاٹنے لگا۔ جیسے ہی درخت کمزور ہوا، زمین لرزنے لگی، مگر عین اسی وقت کیان اپنی تلوار لے کر وہاں پہنچا اور کالدور کا سامنا کیا۔ کالدور نے اپنے ہاتھوں سے آگ کے گولے برسائے، مگر کیان نے اپنی بہادری اور ہوشیاری سے ان کا سامنا کیا۔ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ آخرکار کیان نے اپنی تلوار سے کالدور کی جادوئی ہار کو توڑ دیا، جس سے اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ دھول میں تبدیل ہو گیا۔ کالدور کے خاتمے کے بعد درخت نے آخری امتحان لیا۔ اس نے کیان سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ نور گڑھ کی حفاظت کروں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا نگہبان بننا ہوگا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ کیان کو جنگجو کی زندگی چھوڑنی پڑے گی اور ہمیشہ درخت کے قریب رہنا ہوگا، مگر نور گڑھ کی بھلائی کے لیے کیان نے قربانی دے دی۔ جیسے ہی اس نے حامی بھری، درخت کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور اس کی چھاؤں نے نور گڑھ کو ہمیشہ کے لیے خوشحال بنا دیا۔ درخت کی حفاظت کے دوران کیان نے فطرت کے رازوں کو سمجھنا شروع کیا۔ پرندے، ہرن اور یہاں تک کہ جنگلی بھیڑیے بھی اس کے قریب آ جاتے۔ وہ جانوروں کی حرکات سے موسم کا اندازہ لگا سکتا تھا اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سے قدرت کے پیغام کو سمجھنے لگا۔ سالوں بعد نور گڑھ کے لوگ درخت کے نیچے آ کر دعائیں مانگتے اور وہ جگہ امن و سکون کا مرکز بن گئی۔ کیان جو اب ایک جنگجو کے بجائے درخت کا محافظ بن چکا تھا، ہمیشہ وہیں موجود رہتا، اپنی سلطنت کو دیکھتا اور کہانیوں میں زندہ رہتا۔ یوں سایہ دار درخت نہ صرف نور گڑھ کی خوشحالی کی وجہ بنا، بلکہ قربانی، بہادری اور سچائی کی علامت بن گیا، جس کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔